پہلا روزہ بہت بہترین گزرا تھا اور اب وہ سارے دوسری سحری کے لیے بےتاب تھے۔ اس وقت بھی وہ لوگ اٹھے ہوئے تھے۔ گھر کی خواتین کچن میں تھیں تو آدھی صحن میں بیٹھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا انجوائے کر رہی تھیں۔ راسم آجا بھائی، کیا سو گیا ہے؟ ہاشم نے کوئی تیسری بار باتھ روم کا دروازہ بجایا تھا۔ اوپر چلے جائیں بھائی، اس نے کل صبح تک باہر نہیں آنا۔ اب اوپر جاؤں پھر نیچے آؤں؟ کبھی بھی نہیں، ہاشم منہ بنا کر بولا۔ ویسے رکشی، بھائی اور رانیہ کی اللہ ملائی جوڑی ہے، دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک کام چور۔ وجدان کی بات پر رکشی کا کہکا گونجا تو وہیں ہاشم نے اپنی چپل کھینچ کر اسے ماری تھی۔ انسان کے بچے بن جاؤ تم لوگ، جب دیکھو یہ حرکتیں، گھوڑے ہو گئے مگر مجال ہے جو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ عائشہ بیگم نے ہاشم کو گھوری دکھائی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے ایسے مت دیکھیں، بہت شریف ہوں میں، وہ منمنایا تھا۔ ہاں چچی، اس کی شرافت کا گھڑا گلی میں لٹکا ہوا ہے۔ وجدان کی زبان میں ایک بار پھر کھجلی ہوئی۔ بہت زبان چل رہی ہے نا بیٹا، اب تو آ میرے پاس۔ اب کی بار ہاشم نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے دھمکایا تھا۔ ارے ارے، میں تو ڈر گیا۔ ہاشم کی دھمکی پر وجدان کی ایکٹنگ قابل تعریف تھی۔ ہاشو بھائی، وجہ کی اوور ایکٹنگ کے 100 نمبر کاٹے ذرا۔ لسی کا گلاس منہ تک لے جاتی مشل نے اپنا فرض پورا کیا تو ہاشم کا کہکا بلند ہوا، جبکہ وجدان نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہوں میری بلی مجھی سے میاؤں۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر اس نے منہ بنایا۔ بس کر دو تم لوگ، نہ وقت دیکھتے ہو نہ دن، بس مسخرہ پن شروع۔ چلو سب دسترخوان پہ آؤ۔ اذان کے ساتھ ہی وہ سب مسجد روانہ ہوئے تھے، جبکہ آدھے لوگ نماز اور تلاوت کر کے سو گئے، جبکہ رانی اور رکشی کچن میں گھسی تھی۔ کہاں تو صدا کی کامچور اب سب کو حیران کرنے پر تلی تھی۔ وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ ساری خواتین آمنہ بیگم والے کمرے میں تھیں۔ کیا سوچا جا رہا ہے مشی؟ رکشی دھپ سے بیڈ پر آ کر گری تھی۔ وہ چونکی۔ کبھی انسانوں والی حرکت نہ کرنا تم۔ اے لو، اب میں نے کیا کر دیا بھابھی صاحبہ؟ رکشی نے معصومیت سے کہتے آنکھ دبائی تو وہ بکے، رکشی پاگل ہو گئی ہو کیا اور فل بک رہی ہو؟ وہ ایک دم سی ہو کر بیٹھی تھی، آگے پیچھے دیکھا۔ کوئی نہیں آنے والا، سب دادو کے کمرے میں ہیں، رانی آپی سو رہی ہیں، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ پھر بھی رکشی، زبان کو کنٹرول کیا کرو، اس نے تنبیہ کی۔ اف میری پیاری بہنا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ کیوں میری جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ چپ کر جاؤ۔ اس نے اب کے رکشی کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، سدا کی ڈرپوک، نہ جانے محبت جیسا عظیم گناہ کیسے سرزد ہوا تھا، جبکہ اس کے برعکس بس جی اتنا ہی بہادر، کسی سے نہ ڈرنے والا۔ یار آپ اتنی ڈرپوک کیوں ہیں؟ آپ کا یہ ڈر کہیں آپ کو نقصان ہی نہ پہنچا دے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ میں ایسی ہی ہوں، کیا کروں؟ وہ پل میں روحان سی ہوئی تھی۔ یہ رونا چھوڑیں نا، ڈرنا چھوڑیں، بہادر بنے میرے بھائی کی طرح، میری طرح۔ ہم سب بہادر ہیں، رونے والے نہیں، رلانے والے۔ نہ جانے آپ کی آنکھیں نہیں، یہ ٹنکی کس نے فٹ کر دی؟ رکشی کی بات پر اس نے منہ بنایا تھا۔ اب تم یہ میری بےزتی کر رہی ہو رکشی، وہ منہ بسوڑ کر بولی تھی۔ میں بس آپ کو سمجھا رہی ہوں، اور آپ جانتی ہیں بھلے چھوٹی ہوں مگر آپ سب سے زیادہ دماغ ہے میرا۔ ہاں بس کرو اپنی تعریف، اب اٹھو ساتھ کچن میں چلو، میرا بھائی آج کوئی کام نہیں کرے گا، آئی سمجھ؟ وہ ٹاپک بدلتی اسے لے کچن میں آئی۔ آپ کے بھائی کے تو اچھے بھی کام کریں گے، نکما کہیں کا، وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولی۔ لڑکی، میرے بھائی نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ خبردار جو میرے بھائی کو ایک لفظ بولا، پکی والی نند بن جانا میں نے۔ اس کی بات پر اب بوکھلانے کی باری رکشی تھی، اور اس کے بوکھلانے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کیوں ہنسا جا رہا ہے میڈم؟ رانی نے اس کی ہنسی کی آواز سنی تھی۔ کچھ نہیں، بس کسی کی دم پر پاؤں رکھ دیا تھا میں نے۔ خدا کا کچھ خوف کر لیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا بولتے جا رہی ہیں۔ وہ چڑھ کر بولتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ بیڈ پر لیٹ کر رانی نے اس پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا خیریت؟ آج بڑا پیار آ رہا ہے۔ ہاں بس ایسے ہی، ہونے والی نند سے لاڈ کرنے چاہیے، وہ ہنس کر بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ نہیں کرو لڑکو، بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو تم لوگ۔ امی بھائی کو سمجھا لیں بھائی، مشل نے چیخ کر عائشہ کو بلایا تھا، جو اب پائپ کا رخ اس کی طرف کی اسے بھگو چکا تھا۔ رانیہ کی طرف پائپ کیا تو وہ اچھل کر بھاگی تھی، جبکہ رکشی تو وہیں صحن میں پاؤں پسار کر بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی بچ کر! سنبل جو سب کی نظروں سے بچ کر اوپر بھاگنے کے ارادے میں تھی، مشل کی آواز پر پلٹی مگر دیر ہو چکی تھی۔ خرم نے ہاشم سے پائپ لے کر سنبل کو پورا بھگو دیا تھا۔ امی دادو، ان کو دیکھے نا! سنبل اپنا حلیہ دیکھ کر چیخی تھی۔ ابھی تو نہا کر آئی تھی، پھر چینج کرنا پڑتا۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو میں نے انہیں صحن دھونے کا کام دیا، رقیہ بیگم جل کر بولی تھی۔ رکھو یہ پائپ، چلو راسم وائپر لگاؤ۔
اور دلاور چلو شربت بناؤ، اور ہاشم خرم چاٹ بناؤ فوراً۔ انہیں مستیاں کرتے دیکھ عائشہ اور رقیہ نے سب میں کام بانٹے تھے۔ واہ واہ واہ، ہم سارے کام کریں گے تو یہ کام جو لڑکیاں کیا کریں گی بھائی؟ یہ لوگ دوسرے کام کریں گے، اب لگو کام سے۔ موٹر کا بٹن بند کر کے انہوں نے ان کے ہاتھ سے پائپ چھینا۔ ویسے تائی امی سارے کام ہم ہی کرتے ہیں، وجی بھائی کے تو مزے ہیں۔ کوئی مزے نہیں، میرا بچہ صبح کا جاتا ہے، افطار سے پہلے گھر میں گھستا ہے، اسے تو کچھ بولنا بھی نہیں۔ رقیہ کی جگہ عائشہ نے جواب دیا تھا۔ اف اف اف، محبت دیکھیں ذرا، آپ میری ماں ہیں یا وجی بھائی کی؟ راسم کو وجدان کی تعریف ہضم نہیں ہوئی تھی۔ افسوس کے ساتھ تمہاری، وہ ہنسی دباتی بولی تھی، جبکہ راسم تو صدمے سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ او اوور ایکٹر، کام کرو کام، پھر سوکھنے میں ٹائم لگے گا۔ اس کی ایکٹنگ رکشی کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ میں وائپر تھماتی بولی، خیر تم نے تو زیادہ ہی کام کرتا میرا بھائی۔ ہاشم نے پہلی بار اس کی سائڈ لی تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔ دلاور بھائی آپ بھی کچھ بول لیا کریں، چپ ہی رہتے ہیں۔ راسم کی طرف دال نہ گلی تو اس نے دلاور کو مخاطب کیا، جو ان سب کی باتیں انجوائے کر رہا تھا۔ میرے کزن برادر کا لیول ابھی اتنا نہیں گرا کہ تم سے بات کریں۔ راسم کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی۔ بری بات ہے راسم کے بچے، دلاور نے راسم کو تنبیہ دی۔ ارے ارے، بولے بولے، یہ بھی بولے۔ راسم کے انداز پر وہ ہنس دیا۔ آمنہ بیگم، تمہارے اس پوتے کا بھی کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، کب سے کانوں میں اس کی پٹر پٹر گونج رہی ہے۔ رحیم صاحب کی آواز پر راسم نے بدتمیزی کی نمائش کی۔ دادا ابو، سب بولتے ہیں میں آپ پر گیا ہوں۔ ارے چل، میں تو بڑا پیارا تھا۔ ہاں، اب تو دادی نے دل جلا جلا کر کالا کر ڈالا۔ اور پھر ذہن میں راسم کی چیخ گونجی تھی، کیونکہ آمنہ بیگم کی اڑتی چپل اس کی کمر کا نشان لے چکی تھی۔ پورے صحن میں کہکے گونج اٹھے تھے۔ سب کے آنے کے بعد دسترخوان لگنا شروع ہوا تھا۔ وجدان منہ دھو کر آیا تو راسم کا منہ سوجا ہوا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں خرم کو اشارہ کیا کیا ہوا، اور خود راسم کے برابر والی جگہ پر بیٹھا تھا۔ صحن میں پڑا دسترخوان لگتا تھا، ایک سائڈ پر ٹھنڈے پانی کا کولر، قدرتی ہوا کے ساتھ اسٹینڈ فین کی ہوا بھی ضروری تھی۔ رکشی دعا مانگو بیٹا۔ حسین صاحب نے رکشی کو دریا کے کان میں گھسے دیکھا تو فوراً ٹوکا۔ اذان کی آواز پر ان سب نے تیاری کی، پھر نماز کے بعد سارے وہیں صحن میں پلنگ بچھا کر بیٹھ گئے۔ سارے بڑے باہر برآمدے کی طرف بیٹھے تھے، جبکہ یہاں ان سب نے محفل لگائی ہوئی تھی۔ ساتھ ساتھ بچے ہوئے سامان سے بھی انصاف ہو رہا تھا۔ کم کھایا کر بہن، ویسے ہی موٹی ہو رہی ہے، بڑھ نہ جائے۔ رکشی کو کھاتے دیکھ رانی نے مشل کو ٹوکا مارا۔ آپ اپنی فکر کریں، میری نہ کریں، میں نے تو کچھ نہ کچھ کر کے دبلا ہو جانا، آپ سوچیں کھائیں پئیں تاکہ کچھ صحت پکڑے۔ مزے سے بولتے اس نے پکوڑا منہ میں رکھتے ہوئے رانیہ کو اس کے دبلے ہونے کا تانا مارا تو وہ بلبلا اٹھی۔ ہاشم کے سامنے اس بات پر اس کا دل کیا رکشی کی بچی کے بال نوچ ڈالے، جبکہ ہاشم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ ان دونوں کی منگنی کو 2 سال ہو گئے تھے، اب جلد ہی شادی متوقع تھی۔ وجدان بھائی آپ کیوں اتنے خاموش ہو گئے ہیں بھائی؟ رکشی کا رخ اب وجدان کی طرف تھا، جو موبائل میں گم تھا۔ تم لوگ بولنے کا موقع ہی کب دیتے ہو؟ اس نے رکشی کو چھیڑا تو وہ ہنسی۔ ارے آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ ہی سے تو سیکھا ہے میں نے۔ اچھا، ایسے میرے شاگرد 2 قدم آگے ہیں مجھ سے بھی؟ نہیں، بس آپ شریف ہو گئے تو سوچا کیوں نہ ہم بدماش بھی بن جائیں۔ وہ آنکھ دبا کر بولی تھی، گھر کا سب سے بڑا پٹاخہ تھی وہ۔ وجدان اٹھ کر کچن میں آیا تھا، جہاں وہ کچن صاف کرنے مصروف تھی۔ کبھی غلطی سے ہماری بھی خیریت پوچھ لیا کرو، وہ قدر ناراضگی سے بولا تھا۔ پوچھتی تو ہوں، بہت۔ بھائی تو آپ ہوتے کبھی گھر میں؟ ایسے بول رہی ہو جیسے اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ وجدان، اس کی بات پر وہ تڑپی۔ کیا وجدان، موبائل کی سہولت موجود نہیں ہے کیا گھر میں؟ مجھے ڈر لگتا ہے وجدان۔ تم ڈرتی رہو مشل، مجھے ڈر ہے تمہاری یہ بزدلی کہیں مشکل میں نہ ڈال دے ہمیں۔ وہ اسے کہہ کر باہر آ گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس کے ہاتھ دعا میں اٹھے تو خود ہی آنسوؤں سے باہر آ گئے۔ پتہ نہیں کیوں محبت ہو گئی تھی، اور اب ہو گئی تھی تو اسے زمانے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، دبو ٹائپ، زیادہ نہ بولنے والی، مگر پھر وجدان اور رکشی کی سنگت نے اسے بہت ہمت دی تھی۔ اس میں رکشی میں محض 2 سال کا ہی فرق تھا، اور راسم ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر کچن میں آ گئی، جہاں سنبل روٹی ڈال رہی تھی۔ افطار کے بعد بھی اکثر کسی نہ کسی کو بھوک لگ ہی جاتی تھی تو وہ لوگ روٹی ڈال کر رکھتے تھے۔ سارے لڑکے تراویح کے بعد باہر ہوتے تھے، گلی میں کبھی نائٹ میچ ہوتا تھا تو کبھی کچھ۔ کتنے سوارے پڑھ لیے مشی؟ 3 ہی پڑھے ہیں بھابھی، مجھے ہر حال میں 2 قرآن پاک پڑھنے ہیں۔ میں نے آج شروع کیا ہے، ساری مربوطیت تو پڑھنے ہی نہیں دیتے۔
آپ جب پڑھا کریں دونوں کو میرے پاس یا رکشی کے پاس چھوڑ جایا کریں۔ ہاں اب سے یہی کرنا پڑے گا۔ ویسے عید کی تیاری کا کیا سین ہے؟ کپڑے تو لے آئی تھی لیکن اب دوسرا سوٹ بھی لانا ہے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، مہمانوں کے سامنے بھی تو نئے کپڑے پہننے پڑیں گے نا۔ مہمان؟ کون سے مہمان؟ وہ چوکی بڑی باجی آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ابو جی کی کزن مما فیملی۔ کون؟ شکورن پھپھو، دادا کی کزن کی بیٹی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی، اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آئیں گے۔ کب تک آئیں گے؟ وہ بیزاری سے بولی تھی، کیونکہ شکورن پھپھو کی عادت سے تو پورا خاندان ہی واقف تھا۔ پتہ نہیں انہیں کچھ پتہ نہیں، بس آنے کی خبر ہی ہوئی ہے۔ چلو میں سونے جا رہی، تم بھی سو جاؤ، 12 بج گئے ہیں، سحری میں بھی اٹھنا ہے۔ اور ہاں مشی، دہی جما دی ہے، جلدی اٹھو تو لسی بنا لینا۔ وہ اسے بول کر اوپر چلے گئیں تو وہ بھی گھر کے لائٹس آف کرتی اوپر آ گئی۔ باہر گلی سے لڑکوں کے شور کی آواز آ رہی تھی جو کہ سحری تک جاری ہی رہنی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر لیٹ گئی کیونکہ اگلا دن اور زیادہ روشن ہونا تھا۔